اور گھسنے کے بعد آپ کی بیوی بھی جو ہے وہ چوب لے کر کے لڑنے کے لیے گئی. آپ نے امام نے فرمایا عورتوں پہ جو ہے وہ جہاد فرض نہیں ہے, تم واپس آ جاؤ بی بی. بالآخر حضرت پہلی شہادت تھی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمیر الکلبی کی. مختصر گفتگو کرتے ہوئے, اور جب محرم شریف کی 9 تاریخ آئی, جمعرات کا دن تھا, محرم شریف کی 9 تاریخ تھی, اور صبح کے وقت انہوں نے نقارہ بجا دیا. امام علی مقام علی جدی علیہ السلام اپنی تلوار کو یوں رکھ کر کے, تلوار کو یوں رکھ کر اور اس پر یوں تھوڑی رکھ کر کے سو رہے تھے. آنکھ لگی, جب آپ کی آنکھ لگی تو آنکھ کھلی تو آپ نے جو ہے وہ مسکرایا. آپ نے آنکھ کھلنے پہ مسکرایا تو سیدہ زینب نے پوچھا بھیا اس مصیبت میں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نانا جان کو خواب میں دیکھا اور عرض کی حضور دیکھتے ہیں آپ کی امت مجھے کیسے ستا رہی ہے. میں حسین جو وہ صبر کرو اور بہت جلد کل تم آ کر کے ہم سے ملاقات کرو گے اور تمہاری اب یہ مشکلیں ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر. امام پاک امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے نقارے کی آواز سنی تو کہا کیا چاہتے ہیں؟ کہا حضور یہ جنگ چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا ان سے کہو آج جمعرات بھی ہے, 9 محرم الحرام ہے, کل جمعہ ہے اور عاشور ہے, تو ہم عاشور کی شب بڑی مبارک رات ہے, برکت والی رات ہے, ہمیں نمازیں تلاوت بہت پسند ہے, تو ایک کام کریں ہم تلاوتیں کر لیں, نمازیں پڑھ لیں, نوافل پڑھ لیں, اس کے بعد کل جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہی آج کی رات. اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے جنگ روک لی. امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے جو ہے وہ 9 محرم کو جو ہے اپنے خیمے سے خیمے قریب کر لیے, خواتین کے خیموں کا اہتمام کر لیا, آس پاس خندق بھی کھود لی, اور اس کے بعد پھر آپ نے سب لوگوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا. امام پاک نے سارے قافلے والوں کو تقریباً ان کی تعداد جو تھی کل ملا کر کے جو ہے وہ سارے پورے قافلے کی, تو جو مرد تھے ان کی تعداد کچھ 82 بچے اور مرد ملا کر 82 بتائی جاتی ہیں. شہید 72 ہوئے لیکن تعداد ان کی جو ہے وہ 82 بتائی جاتی ہے. تو اور بھی اس سے کچھ کم و بیش تعداد ہے, کچھ لوگوں نے 100 بھی بتائی ہے, 90 بھی بتائی ہے, اور یہ جو ہے وہ تاریخی اختلاف ہے, اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں. ویسے ہمیں تعداد میں الجھنا بھی نہیں چاہیے. اتنا ضرور ہے کہ اکثر کہتے ہیں کہ 72 شہید ہوئے اور ہم اسی کو مانتے ہیں. حضرت سیدنا جو ہے وہ مجدد ابن مجدد سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی یہی لکھا ہے کہ 72 شہید ہے. المختصر یہ کہ آپ نے اپنے خیمے میں سب کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد میرے امام نے فرمایا دیکھو کہ میں جو ہے وہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ میری جان کے دشمن ہے, اگر تم لوگ چلے جاؤ گے نا تو یہ تمہاری طرف کبھی پیش رفت نہیں کریں گے, تمہارا پیچھا نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو میری جان جو ہے وہ ان کو لگتا ہے, ان کے لیے خطرہ لگتی ہے کہ جب تک میں رہوں گا یزید اپنا ننگا ناچ نہیں کر سکتا, اپنی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا, تو وہ میری جان کے دشمن ہے. جس وقت وہ مجھے پائیں گے تو وہ تم سے کوئی مواخذہ نہیں کریں گے, تم سب چلے جاؤ. اور آپ نے اپنے آوان و انصار سے فرمایا کہ ایک ایک آدمی ایک ایک میرے رشتہ دار کا ہاتھ پکڑے اور پکڑ کر کے نکل کر کے چلا جائے. کسی بھی گاؤں میں, جنگل میں, دیہات میں چلے جاؤ, حالات ٹھیک ہوں گے تو سب مدینہ منورہ پہنچ جانا. اور اس کے بعد امام علی مقام نے بعض ہمارے مورخین کے نزدیک جو ہے وہ یہ گفتگو کی, اور گفتگو کرنے کے بعد آپ نے فرمایا میرے سامنے میرا حیا کرتے ہوئے, میرا لحاظ کرتے ہوئے تم اٹھ کر کے نہیں جاؤ گے. مجھے معلوم ہے, ایک کام کرتا ہوں, میں چراغ بجھا دیتا ہوں, اندھیرے میں تم نکل کر کے چلے جانا, اور میں تم کو بری ذمہ کرتا ہوں, کوئی مواخذہ نہیں ہوگا, کوئی معاملہ نہیں ہوگا, میں خوشی خوشی تمہیں اجازت میں خود دے رہا ہوں. اس کے بعد دیر تک امام پاک علی جدی علیہ السلام نے چراغ کو بجھائے رکھا اور آپ خاموش رہے. اللہ اکبر. لیکن جب چراغ بجھا رہا تو دھیرے دھیرے سسکیوں کی آواز بلند ہوتی چلی گئی اور پورا خیمہ سسکیوں سے بھر گیا, اور پورے خیمے میں سسکیاں ہی سسکیاں تھی. اللہ اکبر. اس وقت میرے امام نے پھر خیمے میں چراغ تو خود بجھایا تھا لیکن جلانے کے لیے کسی کو کہنا تھا. ایک تقریر تھی, ایک خطاب تھا, جاؤ چلے جاؤ, سب کو اجازت ہے, جاؤ چلے جاؤ. لیکن جب امام نے چراغ
چراغ جلانے کی بات کی تو کتنا یقین تھا میرے امام کو حضرت غازی عباس پر، میرے مولا پر۔ آپ نے چراغ جلانے کی بات آئی تو فرمایا عباس چراغ جلا دو۔ اس کا مطلب آپ کو یہ تھا کہ جو جانا ہوگا چلا جائے گا، لیکن میرا عباس مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا، میرا غازی مجھے چھوڑ کر کے نہیں جائے گا۔ کتنا یقین تھا امام کو۔